السلام علیکم اینڈ اے ویری وارم ویلکم. آپ دیکھ رہے ہیں باتوں باتوں میں اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ سدرا اقبال. ناؤ ڈو یو بلیو ان میریکلز؟ اگر ہم زندگی پہ نظر ڈالیں تو اس کی کئی ایسی حقیقتیں، کئی ایسے واقعات ہوتے ہیں جو کسی معجزے سے کم نہیں، اور ہم اس کی کرامت سے دنگ رہ جاتے ہیں. بہت سارے لوگوں کے لیے SIUT دا سندھ انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی اینڈ ٹرانسپلانٹ از ڈیفینیٹلی نو لیس دین اے بلیسنگ. ایک اندازے کے مطابق کہا جاتا ہے کہ تقریباً 75,000 مریض ہر سال یہاں سے فیضیاب ہوتے ہیں، اور ان کا عملہ اٹ ہیز بن گروئنگ بائی لیپس اینڈ باؤنڈس. At the moment there are about 1,100 people currently here, which includes the consultants, the staff members, as well as the medical residents. But there's one man who is accredited with directing this dynamic institution. But who is the man behind SIUT, the dynamic director that leads this organization? ہم بات کر رہے ہیں یہاں پہ ڈاکٹر ادیب الحسن رضوی صاحب کی. A lot of international recognition has come his way, اور اس کے ساتھ ساتھ the highest civilian awards have also been conferred upon him. اس میں انکلوڈڈ ہے ہلال امتیاز، ستارہ امتیاز، اور آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ یہ ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ ہیں. تو آئیے ان کو جانتے ہیں اور زیادہ اور بہتر باتوں باتوں میں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام اینڈ ویلکم ٹو آور شو. تھینک یو ویری مچ. So it's a pleasure seeing you here, and سب سے پہلے because you're an iconic figure working for this cause, تو اس کے بارے میں تھوڑی سی میں گفتگو کرنا چاہیں گے، تھوڑی بات کرنا چاہیں گے. پہلی بات تو ہے بی بی مجھے آئیکان کی اسپیلنگ ہی نہیں آتی تو آئیکانک فگر تو نہیں ہوں، لیکن ہاں جو کچھ آپ پوچھیں گی میں ضرور بتانے کی کوشش کروں گا. سر اس سال یونائٹڈ نیشنز نے 2008 کو ایئر آف سینیٹیشن بھی کہا ہے، بیکاز آف دا فیکٹ کہ یہ بہت ہی ایک گریو مسئلہ ہے. ہمارے ایریا میں بھی اگر دیکھا جائے SIUT کی کچھ فگرز کے بارے میں کہتے ہیں کہ 60 سے 70% افراد جو یہاں سے فیضیاب ہوتے ہیں رورل ایریاز سے آتے ہیں. تو یہ ہمارے ملک کا ایک بہت اہم مسئلہ ہے اس وقت. آپ کے خیال میں جو اس پہ جتنی توجہ دی جانی چاہیے اتنی دی جا رہی ہے؟ میرا خیال ہے کہ دی نہیں جا رہی ہے، کہ پلانرز کی پرابلم رہی ہے کہ رورل ایریا کو اتنا ڈیولپ نہیں کیا گیا جتنا ڈیولپ کیا جانا چاہیے. ورنہ کوئی وجہ نہیں کہ کوئی شخص اپنا گھر چھوڑ کر 500-600 میل سے یا پنجاب سے رورل ایریا سے یا بلوچستان کے رورل ایریا سے آئے یہاں پر. تو چونکہ خود فیسلٹیز وہاں پیدا نہیں کی گئی ہیں اور ان فیسلٹیز کو ڈیولپ نہیں کیا گیا ہے، لہذا لوگ یہاں پر مجبور ہو کر آتے ہیں. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمارا قرض ہے رورل ایریا کے اوپر کہ ان کے جتنے لوگ آتے ہیں وہ ان کے احسانات ہمارے اوپر، کیونکہ ان کا پیدا ہوا غلہ ہم بیچ کر کے ڈالر کماتے ہیں. ان کا پیدا کوئی ڈاکٹر صاحب عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو میڈیکل تھیوری ہوتی ہے اس میں ہمیشہ کہتے ہیں کہ پریونشن از بیٹر دین کیور. تو ہم ماشاء اللہ یعنی اگر پاکستان کی آبادی کو دیکھا جائے سب مسلمان ہیں، صفائی نصف ایمان ہے، تو یہ بیسک ایشوز آج تک ہمارے کیوں نہیں سالو ہوئے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کا سوال یہ تھا کہ ہم صفائی کیوں نہیں کرتے. تو میرا خیال کسی سے پوچھے تو کہتا ہم نے تو صفائی کی ہے. پریونشن کی آپ نے بات کی، پریونشن جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے. پریونشن بڑا کمپلیکس ہے. مطلب آپ کہیے کہ پریونشن آف ڈیزیز، تو کسی بھی سوسائٹی کو ہیلدی رکھنے کے لیے صرف دواؤں کی ضرورت نہیں ہوتی، پلس کی ضرورت صرف نہیں ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا یہ ایریا تندرست ہو تو وہاں کے لوگوں کو صرف دواؤں کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے سینیٹیشن، پارٹیبل واٹر سپلائی، روڈ، ہاؤسنگ، اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ نیوٹریشن، انڈلٹریٹڈ نیوٹریشن، پھر اس کے بعد ہیلتھ ایجوکیشن، ان سب کا ایک آڈٹ ہونا چاہیے. تو اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ بیماری پریونٹ ہو، اگر آپ واقعی چاہتی ہیں کہ آپ کا معاشرہ تندرست ہو، تو یہ تمام چیزیں آپ کو دینی پڑے گی. پارٹیبل واٹر سپلائی کیا ہے آپ کے یہاں؟ کیا سیویج ڈرینیج ہے آپ کے یہاں؟ کیا آپ کے یہاں نیوٹریشن کی طرف کوئی توجہ دی جاتی ہے؟ کیا ایمونائزیشن ہوتا ہے؟ تو جب تک لہٰذا اب تک جو ہے
وہ پریونشن ایک قسم کا سلوگن رہا ہے اور پریونشن کے نام پر جو بیسک ٹریٹمنٹ ہے وہ ڈینائی کیا گیا ہے لوگوں کو. ہم ملیریا پریونٹ کر رہے ہیں, اسلام پاک پریونٹ کر رہے ہیں, ہاں بالکل پریونٹ ہوا. ہم اویئرنیس کیمپینز کر رہے ہیں بٹ وی آر ناٹ ریئلی ڈوئنگ مچ. اور دیکھیے پریونشن آف ڈیزیز means you are preventing the causes of the disease. اور cause of the disease صرف انفیکشن نہیں ہے, cause of disease بھوک بھی ہے, پانی کا نہ ہونا بھی ہے, سینیٹیشن ہے, تعلیم کا نہ ہونا ہے, یہ سب مل کر بیمار کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, a lot of young people and young doctors in the making would be watching this show. تو جب آپ اپنی اسپیشلائزیشن یا کوئی ایسی فیلڈ چنتے ہیں جس پہ کہتے ہیں کہ اس میں دیکھیں ہمارے ملک میں ایٹ دا مومنٹ the canvas is very wide. تمام ایسی فیلڈز ہیں, بہت ساری ایسی ڈیزیزز ہیں جن پہ کام کیا جا سکتا ہے جس کی اسپیشلائزیشن کی ضرورت ہے. تو ہاؤ ڈز اے ینگ ڈاکٹر ڈیسائڈ کہ میں اس کاز کے ساتھ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کروں گا؟ میرا خیال ہے کہ کاز کے ساتھ ایسوسیٹ کرنا اس کی فریکوینسی ذرا کم ہو گئی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سینئرز جو ہیں ہم رول ماڈل نہیں بن سکے. آج بدقسمتی سے یہ ینگ ڈاکٹرز جو ہے وہ ہماری کاروں کی طرف زیادہ دیکھتا ہے, ہمارے بڑے بڑے جو ولاس بنے ان کی طرف زیادہ دیکھتا ہے, شام میں ہم نے کتنی پریکٹس کی اس کی طرف زیادہ دیکھتا ہے. تو ہم نے وہ اگزامپل نہیں قائم کی, ہماری جنریشن نے جو ہمیں قائم کرنا چاہیے تھا. ہم سے جو سینئر تھے وہ ہم سے بہت بہتر تھے. دے ور گڈ ٹیچرس, دے ور گڈ ڈاکٹرس, اینڈ ٹھیک کمزوریاں سب میں ہوتی ہیں لیکن وہ ہم سے ہمارے اساتذہ ہم سے بہتر تھے. ہم وہ رول ماڈل اپنے ینگ ڈاکٹرس کے لیے نہیں بن سکے. سر اس کی آپ نے ایک نئی روایت ڈالی ہے, جیسے کئی لوگ ایسوسیٹ کرتے ہیں کہ مینیجنگ دس ٹیم از ناٹ ایزی, اور اس ٹیم کو کبھی آپ نے چھوڑا نہیں. جس طرح ابھی آپ نے مینشن کیا کہ پرائیویٹ پریکٹس ایک طرح سے ایک چیلنج بھی ہے, ایک اپرچونٹی بھی ہے لوگوں کے لیے. آپ نے اس سے ہمیشہ گریز کیا, آپ کی کیا فلسفی تھی؟ نہیں, میں نے شروع میں پرائیویٹ پریکٹس کی تھی اور اس کے بعد پھر میں نے 15 سال ہوا چھوڑ دی. لیکن میں نے اس لیے چھوڑی کہ میں بیلنس دونوں کر نہیں سکتا تھا, اور مجھے SIOT میں چیزیں ایکسپینڈ کرنی تھی, مجھے ڈائلسس شروع کرنی تھی, مجھے ٹرانسپلانٹ شروع کرنا تھا. میرے پاس وقت نہیں تھا, میں کر نہیں سکتا تھا. اور آپ ایک وقت میں ایک ہی گھر بنا سکتے ہیں, 2 گھر نہیں بنا سکتے. تو مجھے انسٹیٹیوٹ کو بنانا تھا, اور میں بہت خوش قسمت تھا کہ جب میں آیا تو میرے پاس ٹیم بڑی اچھی جمع ہو گئی تھی جو ابھی میرے ساتھ چل رہی ہے. اچھا, دیز آر ناٹ جسٹ دا ٹیم آف کنسلٹنٹس, یعنی ماشاء اللہ آپ اس حساب سے بھی خوش نصیب رہے کہ یور فرینڈس, سم آف دیم ور انڈسٹریلسٹ, سم آف دیم ور گورنمنٹ آفیشلس, ان سب کی آپ کو حمایت, ان سب کی سپورٹ حاصل. بالکل رہا. تو اس چیز کو آپ کے خیال میں آپ نے میکسیمم پوٹینشیل پہ استعمال کیا ہے, یا ان سے بھی آپ کی یو وینٹ بیک اینڈ فورتھ, اور یہ جس طرح کہنا چاہیے ایک مال غنیمت کے طور پہ آپ کے سامنے آیا؟ نہیں, پہلے چیز تو یہ ہے کہ جب ہم ٹیم کی بات کرتے ہیں ہاسپٹل کے اندر, تو ٹیم سے مطلب صرف ڈاکٹرز نہیں ہوتے. ٹیم کے اندر نرسز آتی ہیں, ٹیکنیشینس آتے ہیں, ٹیکنالوجسٹ آتے ہیں. آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے تھیٹر کے جو چیف ٹیکنالوجسٹ ہے اسے تمغہ امتیاز ملا, میرا خیال پہلا شخص ہے جس کو ملا ہے وہ. تو اتنا اچھا ہی کام اس کا ہوگا کہ مل سکتا ہے. تو ٹیم کے اندر کلینر بھی آتا ہے, کلرک بھی آتا ہے, جو گارڈس ہیں وہ بھی آتے ہیں. ہر شخص مل کر کے ٹیم بناتا ہے, اور دے آل ہیو ٹو بی جیل ٹوگیدر. اور جو لیڈر ہے اس کا کام ہے کہ سب کو جیل ان کرے, اور تو بہت ضروری ہے. اس کے بعد میں بہت خوش قسمت رہا ہوں کہ جب میں یہاں پر آیا انگلینڈ سے, تو میرے جتنے ٹیچرز تھے سب نے مجھے سپورٹ کیا, میرے دوستوں نے مجھے سپورٹ کیا. اور مجھے فرینکلی اسپیکنگ یہ نہیں معلوم کوئی پاورفل گروپ رہا ہو جس نے مجھے اپوز کیا ہو. تو میں سے دیٹ آئی واز ویری لکی. اچھا, ایک بات جو ہم نے نوٹ کی ہے, اور آپ کے کئی مریض بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں, آپ کے اپنے ٹیسٹیمونیلز میں کہتے ہیں کہ یو وڈ ہیو اے ویری کلوز بانڈ ود دیم. یعنی ایک جو آپ چینجز لے کے آئے جو آپ کے نام سے ایسوسیٹ کیے جاتے ہیں, ان میں یہ بھی ہے کہ یہ نہیں کہ گھنٹے میں جتنی کنسلٹیشنز ہو جائیں, بٹ اف دیر از اے کیس اینڈ اٹ ریکوائرز یور اٹینشن, یو ہیو آلویز بن دیئر فار دیم. اٹ ہیز ٹو بی. دیکھیں مثلاً ہمارے آؤٹ پیشنٹس ہیں, وہ آن این ایوریج 500 پیشنٹ آتے ہیں, 27 آؤٹ پیشنٹس ہیں. تو اس میں آپ صبح 8 بجے شروع کرتے ہیں, جب تک پیشنٹ ختم نہیں ہو جاتا تب تک آپ موجود ہوتے ہیں. ہر پیشنٹ کو آپ ٹائم دینے کی کوشش کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا نیڈس. یہ نہیں کہ اب 3 بج گئے تو جلدی جلدی مریضوں کو دیکھو.
دوسری چیز ہے جس مریض کو آپ دیکھیں، جیسا آپ نے فرمایا کہ زیادہ تر ہمارے مریض جو ہیں رورل ایریا سے آتے ہیں،